2023 میں ترکی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک حدیث سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 4294، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ کی ویرانی جنگوں کا اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، یہ اسی طرح یقینی ہے جیسے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ اسی طرح یقینی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی آبادی، ٹرمپ نے 2017 کے دسمبر میں بیت المقدس کو یعنی کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لیا اور اس کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا۔ اگر ہم اس سے یہ مطلب لے لیں کہ بیت المقدس کی آبادی ہے، جب بیت المقدس آباد ہوا تو اس کے 2 سے 2.5 سال بعد سب نے دیکھا کہ 2020 میں کرونا آیا، اور کرونا کے آنے سے مدینہ ویران ہو گیا۔ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہو گئی، مدینہ ویران ہوا۔ اس کے بعد 2 سال بعد 2022 میں رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کر دیا، جو کہ ایک بڑی جنگ کا ظہور ہے۔ مطلب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ ایلن مسک فون کر کے پیوٹن کو سمجھاتا ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہا ہے معاملہ، آپ اس کو دیکھیے۔ سبمٹ ہوتی ہے، اس میں مختلف ممالک کے سربراہ آتے ہیں، یو اے کے بھی کنگ جاتے ہیں اور وہ ان سے 1 on 1 ملاقات کرتے ہیں، پیوٹن سے انہیں سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جنگ کا ظہور نظر آ رہا ہے۔ تو 2 سال کے عرصے سے 2-2.5 سال کے عرصے سے ایونٹس نظر آ رہے ہیں۔ اب 2022 میں بڑی جنگ کا ظہور نظر آ رہا ہے کہ ہاں 3rd ورلڈ وار ہو سکتی ہے۔ تو 2024 میں کیا ہوگا کہ 2024 کے اینڈ تک بڑی جنگ اسٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ 2023 میں ترکی کا جو ایک معاہدہ ہے 100 سالہ، وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی خلافت عثمانیہ بحال ہو جائے گی۔ اور جب خلافت عثمانیہ بحال ہوگی تو کفر خاموش تو نہیں بیٹھے گا، وہ ایک ساتھ مل کے ترکی پہ اٹیک کریں گے۔ اچھا، اس اٹیک میں چونکہ پاکستان کا اپنا ایک رول ہوگا کہ پاکستان ترکی کی طرف سے جو ہے وہ ترکی کی مدد کو جا سکتا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو انگیج کرنا بہت لازمی ہے۔ جس سے کیا ہوگا کہ وہ انگیج کیسے ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ، جیسے انہوں نے سمسن کارٹون میں دکھایا تھا کہ بھارت نے پاکستان پہ اٹامک اٹیک کر دیا، تو یہ اس وقت کا ایک ایونٹ ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے کوئی اٹیک کرے پاکستان پہ، جس کے سلسلے میں ایک اور بڑی جنگ غزوہ ہند جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے۔ یعنی کہ بڑی جنگ جو کہی جا رہی ہے وہ مختلف جنگیں مل کے ایک بڑی جنگ بن جائے گی۔ ترکی کے اوپر اٹیک، یوکرین اور رشیا، یہاں پاکستان اور انڈیا، اسی طرح پھر سب اس میں شامل ہوتے ہوتے ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر لیں گے۔ تو پاکستان کو 2023 تک کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر 2023 میں ایک بہت ہی اچھی قیادت ابھر کے سامنے آئی، کیونکہ پاکستان اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے ابھی ہے، اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ تو امید ہے کہ 2023 میں جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ اسٹرانگ حکومت قائم کی جائے گی، اور اندازہ ایک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ جعلی اور چور سسٹم چل رہا ہے، یہ سب لپیٹ کے ایسے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ 2024 تک کے اگر ہم دیکھ لیں، 2022 2 سال 2.5 سال کے 2024 کے اینڈ میں، کیونکہ 2023 میں اگر جو ہے یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی، پھر آہستہ آہستہ جنگ کی صورت اختیار کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور 2023 میں 2024 میں جب جنگ
سٹارٹ ہوگی تو 2026 2 سال اور لگا لیں، 2026 تک ترکی کے ہاتھ سے استنبول یعنی کہ قسطنطنیہ جسے کہا گیا وہ چلا جائے گا، اور 2026 میں جب ترکی کے ہاتھ سے استنبول چلا جائے گا تو 2028 میں مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا۔ فتح اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ ایک پاسبلٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ بیت المقدس کی آبادی ہے، تو مدینہ ویران ہوتے ہوئے سب نے دیکھا ہے، اب آباد تو ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روز طلوع ہوگا، ایک بار طلوع ہوگا اور پھر وہ غروب ہو جائے گا۔ تو مدینہ کی ویرانی کا یہ مطلب شاید نہ ہو کہ وہ ہمیشہ ویران رہے گا، مطلب ویران ہوا، سب نے دیکھا کہ کیا ویرانی تھی کرونا کے دور میں، کہ ایسی ویرانی کبھی نہیں دیکھی گئی، اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہوگا، لیکن وہ جو ایک سیریز بن رہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، بڑی جنگوں کا ظہور، تو یہ سیریز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی سیریز کے اندر ہی جو ہے نا وہ غزوہ ہند بھی ہے، اور ترکی کی خلافت عثمانیہ بھی بحال ہونی ہے، اور پھر اس کے خلاف کفر جنگ بھی کرے گا، اور کفر کی جنگ جو ہے وہ اس کے تحت کیا ہوگا کہ قسطنطنیہ استنبول ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور جب قسطنطنیہ ہاتھ سے چلا جائے گا تو پھر مسلمان اسے کیپچر کریں گے۔ قسطنطنیہ تو پہلے بھی کیپچر کر چکے ہیں، لیکن یہ جو سیریز ہے یہ سیریز ایک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دجال کا کب خروج ہوگا اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیے، اور اس میں پوری تفصیلی ایک بات ہے کہ جس میں بتایا ہے کہ دجال کا کس سن میں جو ہے وہ خروج ہو سکتا ہے، اور بہت قریب ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ اللہ اللہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کے قریب ہوگا وہی فتنوں سے اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ سب کو یہ فتنے لپیٹ میں لے لیں گے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی ویرانی بڑی جنگوں اور فتنوں کا ظہور ہے۔ تو جو فتنے ہیں وہ اتنی تیزی سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں کہ اگر آپ دین سے نہیں جڑے تو یہ فتنے آپ کو لپیٹ لیں گے اور آپ فتنوں میں بہہ جائیں گے۔ تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔